اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویلنس اینڈ سیلف کیئر۔ ویلنس اینڈ سیلف کیئر کی جانب سے حاضر خدمت ہوں حکیم رانا رئیس احمد کے طبی مشورے۔ آج ہم آپ کو جس مرض کے بارے میں نسخہ بتانا چاہتے ہیں وہ مرض صرف عورتوں میں پایا جانے والا مرض ہے۔ یہ میں نسخہ آج آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، مجھے چند روز پہلے کئی عورتوں کے فون موصول ہوئے کہ آپ اس مرض کے بارے میں کوئی نسخہ بتا دیں۔ فی زمانہ یہ مرض جو ہے وہ بہت پایا جاتا ہے۔ مرض کا نام ہے مردش حیض، احتباس التمس، یعنی کہ حیض کا رک کر آنا۔ بہت سارے جو عورتیں ہیں اس مرض میں مبتلا ہیں اس وقت۔ عام صحت کی حالت میں جو بچی نوجوان ہونا شروع ہوتی ہیں، جب ان کی عمر 12 سے 16 سال کے درمیان ہوتی ہے تو قدرت کا یہ نظام ہے کہ اس کو تاریخ یعنی کہ حیض آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ حیض ہر ماہ یعنی کہ 22 سے لے کر 28 دن تک کے وقفے کے بعد آتا ہے۔ کچھ عورتوں کو 22 دن کے بعد، کچھ کو 28 دن کے بعد آتا ہے، اور یہ تقریباً 3 سے 5 دن تک آتا ہے۔ جب 3 سے 5 دن تک آتا ہے اور یہ بغیر درد کے آئے اور ہر ماہ 22 سے 28 دن کے بعد آئے تو یہ مرض کوئی نہیں ہے۔ جب ہی یہ مرض پیدا ہوتا ہے عورتوں کو آہستہ آہستہ رکاوٹ ہونا شروع ہوتی ہے، اور کچھ بچیاں جو ہیں وہ سٹارٹ ہی اس مرض میں مبتلا ہوتی ہیں جوانی کی عمر میں ہی، اور ان کا جسم جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور حیض قدرت کا ہی پیدا کردہ ایک فضلہ خون کا عورت کا ہے، جو کہ انشاءاللہ خارج ہوگا تو عورت کی صحت بحال ہوگی۔ اگر یہ خون عورت کا خارج نہیں ہوگا تو عورت کی صحت بحال نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی عورت بچے جب شادی شدہ ہو جائے گی تو بچہ جننے کے قابل نہیں ہوگی جتنی دیر تک عورت کو حیض نہیں آئے گا۔ کچھ عورتوں کو شادی شدہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بچے کی پیدائش سے لے کر جتنی دیر تک عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اتنی دیر تک عورت کو حیض نہیں آتا۔ یہ مرض نہیں ہے، بالکل یہ میری بیٹیاں نوٹ فرما لیں کہ یہ مرض نہیں ہے۔ اس کے دوران بچے کو دودھ پلانے کے دوران قدرت کا نظام ہے، جو حیض والا خون ہے اس کی طاقت جو ہے وہ دودھ میں ہو جاتی ہے۔ جب عورت بچے کو دودھ پلانا چھوڑ دے گی، یہ قدرت کا نظام ہے کہ اس کے بعد انشاءاللہ اس کو حیض آنا شروع ہو جائے گا۔ جب کسی بھی عورت کو حیض درد کے ساتھ آئے گا، رکاوٹ کے ساتھ آئے گا، اور مثانے میں بھی درد ہوگا، اور دونوں سائڈوں یعنی کہ ٹیوبوں میں بھی درد ہوگا، پھر یہ مرض جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلتا اکثر عورتیں جو ہے اس میں موٹاپے کا شکار ہو جاتی ہیں۔ جب موٹاپے کا شکار ہو جاتی ہیں تو ان کو سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اکثر عورتیں جو ہے وہ موٹاپے کا علاج شروع کر دیتی ہیں۔ مرض موٹاپا نہیں ہوتی، مرض جو ہے وہ ہے حیض، قدرت کی طرف سے یہ مرض ہے۔ آج آپ کو اس مرض کے بارے میں جو میں آپ کو نسخہ بتانا چاہتا ہوں وہ نسخہ 1-2 گولی کی شکل میں ہے، اور دوسرا نسخے کے ساتھ شربت ہے۔ آپ نے وہ گولیاں جو ہیں وہ شربت کے ساتھ انشاءاللہ استعمال کرنی ہے۔ جن عورتوں کو حیض درد کے ساتھ آتا ہے وہ عورتیں صرف یہ نسخہ جو ہے 10 دن استعمال کریں۔ حیض کے 5 دن پہلے شروع کر لیں اور 4-5 دن حیض کے دوران دوائی استعمال کریں، صرف 10 دن کھائیں۔ جن عورتوں کو حیض جو ہے وہ بالکل نہیں آتا، یا بالکل تھوڑا سا آتا ہے، یا بالکل رکاوٹ ہو گیا ہے، اور وہ عورتیں یہ نسخہ جو ہے وہ 21 دن استعمال کریں، صبح اور شام انشاءاللہ شربت کے ساتھ یہ گولیاں استعمال کریں۔ اللہ کے حکم سے جو مرض ہے انشاءاللہ اس نسخے سے مکمل طور پر ٹھیک ہوگا، اور آپ کو کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو عورتیں بیٹیاں کہتی ہیں کہ ہم نے بہت ساری لیڈی ڈاکٹروں کے نسخے استعمال کر لیں، میں حتی الوسع یہاں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ لیڈیز ڈاکٹر جو ہے وہ کوئی بھی اس مرض کا علاج نہیں کر سکتی، کیونکہ اس مرض کے
بھی یہ انگریزی دوائیوں میں کوئی نقصہ ترتیب ہی نہیں دیا گیا آج تک۔ اس مرض کے لیے صرف اور صرف انشاءاللہ طب نبوی سے آپ کو یہ نقصہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ اس نقصے کو انشاءاللہ نوٹ فرما لیں اور انشاءاللہ اس کو پرہیز کر کے استعمال کریں، اور اسی کے ساتھ آپ ہمارے یوٹیوب چینل ویلنس اینڈ سیلف کیئر کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ نقصہ اچھا لگے تو شیئر بھی ضرور کریں اور لائک کریں، انشاءاللہ کمنٹس کریں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کسی نقصہ کے بارے میں یا کسی مرض کے بارے میں بھی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے فون نمبر پہ رابطہ کر لیں 036558 اب آپ نقصہ نوٹ فرما لیں۔ احتباس کے نام سے یہ نقصہ ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لینا ہے مر مکی جو ہے آپ نے لینی ہے 50 گرام۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے لینا ہے زعفران صرف 10 گرام۔ تیسرے نمبر پہ کلمی شورا عام سی چیز ہے، ہر انسان اس کو جانتا ہے، وہ آپ نے لینا ہے 50 گرام۔ مرچ سیاہ آپ نے لینی ہے 50 گرام، اور اس کے بعد آپ نے ان سب چیزوں کو کوٹ چھان کر رکھ لینا ہے۔ زعفران جو ہے اب آپ نے آخر میں کھرل کر کے اس میں ملانا ہے۔ کالے چنے کے برابر گولیاں بنا لیں یا 250 mg کے خالی کیپسول لے کر کیپسولوں میں اس دوائی کو بھر لیں، 1 کیپسول صبح 1 کیپسول شام، درج ذیل شربت کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی آپ شربت کا نسخہ استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ کوئی ڈاکٹر حکیم آپ کو یہ دونوں نسخے آپ بے شک لاکھوں روپیہ بھی دے تو نہیں بتا سکتا، میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور پورے یوٹیوب چینل یا ٹک ٹاک وغیرہ یا دوسرے بھی چینل آپ انشاءاللہ دیکھ لیں، آپ کو اس پائے کا نسخہ اس مرض کے لیے کوئی ڈاکٹر حکیم نہیں بتائے گا۔ انشاءاللہ شربت کا نسخہ نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے تخم سویا 50 گرام، تخم مولی 50 گرام، تخم گاجر 50 گرام، تخم کرفس 50 گرام، تخم خربوزہ 50 گرام، تخم پالک 50 گرام، تخم کرفس 50 گرام، تخم کلتھی 50 گرام۔ ان سب چیزوں کو آپ نے پنساری کی دکان سے خرید کر انشاءاللہ صاف ستھرا کر کے تقریباً 4-5 کلو پانی میں آپ بھگو دیں۔ صرف 4 گھنٹے بھگونے کے بعد، گرمیوں میں 4 گھنٹے اور سردیوں میں 12 گھنٹے بھگونے کے بعد اس کو چولہے پر رکھ کر آپ جو ہے تقریباً آگ جلائیں 2-3 گھنٹے، اور جب اس کا پانی رہ جائے تقریباً جو ہے وہ 2-2.5 کلو، آپ اس میں جو ہے وہ 2 کلو چینی ملا کر شربت تیار کر لیں۔ جب گاڑھا شربت تیار ہو جائے تو ٹھنڈا کر کے چولہے سے اتار کر ٹھنڈا کر کے بوتلوں میں بھر لیں۔ اس کے 4 چمچ صبح، 4 چمچ شام، آدھے گلاس نیم گرم پانی میں ملا کر اس کے ساتھ آپ 1 کیپسول صبح کھائیں، 1 کیپسول شام کھائیں۔ جو اس سے پہلے بھی میں آپ کو طریقہ استعمال بتا چکا ہوں، اس طریقے سے آپ کھائیں، انشاءاللہ پرہیز کر کے کھائیں۔ جب یہ میری بیٹیاں دوائی شروع کریں، اس میں پرہیز ایک زبردست ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے نہ ٹھنڈا کھانا ہے، نہ ٹھنڈا پینا ہے، نہ ٹھنڈا دھونا ہے۔ ٹھنڈا کھانا، ٹھنڈا پینا، ٹھنڈا دھونا، آپ نے 3 چیزوں سے پرہیز کر کے دوائی شروع کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا زندگی بھر کا روگ مسئلہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس مرض کی وجہ سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ عورتیں ساری زندگی ہی اولاد کی نعمت سے محروم رہتی ہیں، اور جو میری بیٹیاں اس نسخے کو استعمال کریں، انشاءاللہ ان کو حیض بالکل بغیر درد بغیر رکاوٹ کے آئے گا۔ اور انشاءاللہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو انشاءاللہ آپ صاحب اولاد بھی ہوگی، اور کسی ڈاکٹر کی اور لیڈی ڈاکٹر کے پاس نہ جائیے گا، ہمارے اس نسخے کو انشاءاللہ آپ استعمال کریں، کھائیں، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ فائدہ دے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔